السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری عمر کی جمع پونجی لگا کر میں اور میرے شوہر حج کے مبارک سفر کو روانہ ہوئے۔ اکلوتی اور جوان بیٹی کو 22 دن کے لیے نند کے گھر چھوڑ دیا۔ ہماری واپسی میں صرف 3 دن باقی تھے جب ایک دن میری بیٹی کی روتے ہوئے ویڈیو کال موصول ہوئی۔ وہ بلک بلک کر رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ ابھی گھر واپس آؤ۔ میں نے گھبراتے ہوئے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، اور پھر جو بات اس نے بتائی اسے سن کر میں ساکت رہ گئی۔ کچھ پل تو میں اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکی، کیونکہ انسان جتنے بھی تدبیریں کر لے مگر تقدیر کے آگے ہمیشہ بے بس ہی رہتا ہے، اور جو ہم سوچتے ہیں، جو کرنا چاہتے ہیں اور جس کے لیے ہم ذہن میں ترتیب بناتے ہیں مگر وہ ہو نہیں پاتا، اور اچانک کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم حیران پریشان سے دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا۔ اسی کو تقدیر کہتے ہیں۔ تقدیر کے کھیل بھی نرالے ہیں۔ میرے ساتھ تقدیر نے کیا کھیل کھیلا، آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ تقدیر کا یہ کھیل دیکھ کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ آئیے میں آپ کو اپنی کہانی سناتی ہوں۔ میرا نام راشدہ ہے، میں فوٹ آباد شہر کی رہنے والی ہوں۔ بچپن سے ہی جب بھی کسی کو دیکھتے کہ کوئی حج پر جانے والا ہے تو میرے دل میں شدید خواہش سر اٹھاتی کہ میں بھی حج پر جاؤں، یا کبھی ٹی وی پر حج کے مناظر دیکھتی تو دل میں ایک عجیب سی ہوک اٹھتی اور اللہ کے گھر کو قریب سے دیکھنے کی تڑپ بڑھتی ہی جاتی تھی۔ مگر جب اپنے گھر پر پڑی غربت پر نظر ڈالتی تو دل مایوسی کے اندھیروں میں ڈوب جاتا تھا۔ کنواری لڑکیاں شادی کے اور اپنے ہم سفر کے خواب دیکھتی ہیں، اور میں اس وقت بھی یہ خواب دیکھتی تھی کہ شاید شادی ہو کر بیاہ کر جب سسرال جاؤں تو شوہر کے گھر میں جا کر میرا یہ خواب پورا ہو سکے گا کہ میں زندگی میں کبھی اللہ تعالیٰ کا گھر دیکھ پاؤں گی۔ خیر یہی خواب دیکھتے دیکھتے میں جوان ہو گئی، اور جیسے ہی 20 سال کی ہوئی تو ماں باپ نے ایک مناسب سا رشتہ دیکھ کر میری شادی کر دی۔ شادی ہوئی تو میں بیاہ کر اپنے سسرال فیصل کے گھر آ گئی، مگر یہاں آ کر بھی مجھے اپنا یہ خواب پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا، کیونکہ فیصل کے گھر کے حالات بھی ہمارے گھر سے کچھ مختلف نہیں تھے۔ فیصل کے والد چند سال پہلے وفات پا چکے تھے۔ گھر میں صرف میری ساس اور فیصل ہی موجود تھے۔ فیصل کی ایک بہن سمینہ تھی جو کہ شادی شدہ تھی اور اسی شہر میں رہائش پذیر تھی۔ میرے شوہر فیصل کی اپنی موٹر ورکشاپ تھی۔ گھر کا گزارا اچھا ہوتا تھا، مگر اتنی کھل کھیل نہیں تھی کہ میں چند سالوں میں اپنے اس خواب کو پورا کرنے کے بارے میں بھی سوچتی۔ خیر زندگی کے شب و روز یوں ہی گزرتے رہے۔ اس خواب کو دل میں بسائے میں بھی زندگی کا سفر طے کرتی رہی، مگر اس خواب اور حسرت کے ساتھ ساتھ ایک اور حسرت نے بھی دل میں جگہ بنا لی تھی۔ وہ حسرت یہ تھی کہ شادی کو 12 سال کا طویل عرصہ گزر چکا تھا، مگر ابھی تک میں بے اولاد تھی۔ گو کہ میری ساس نے کبھی مجھے اس بات کا تانا نہیں دیا تھا، کیونکہ فیصل بھی بہت عرصے تک اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہی تھا۔ فیصل کی بہن سمینہ اس سے 5 سال چھوٹی تھی۔ میری ساس کے خاندان میں اولاد کی کمی کا موروثی اور خاندانی مسئلہ تھا، مگر پھر بھی اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے میری ساس جلد از جلد فیصل کی اولاد کو دیکھنا چاہتی تھی، اور اتنی ہی دیر ہو رہی تھی، مگر مجھے اللہ کی ذات پر ہمیشہ بھروسہ ہی رہا تھا کہ اس کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں۔ اور پھر بالآخر میرا صبر میرے کام آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے 12 سال کے اس صبر کا پھل میری بیٹی کی صورت میں میری گود میں ڈال دیا۔ ہماری بیٹی 12 سال بعد ہمارے لیے خوشی کی خبر لائی تھی، اس لیے فیصل نے ہماری بیٹی کا نام بھی خوشی رکھ دیا۔ ہم دونوں میاں بیوی جی جان سے اپنی بیٹی کی پرورش کرنے لگے، گو کہ اب میں اپنی زندگی کی جھملیوں میں مصروف ہو گئی تھی۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہوتا تھا، مگر پھر بھی میرے دل کے کسی کونے میں حج پر جانے کی حسرت اب بھی موجود تھی۔ ان گزرتے ماہ سال میں میری ساس بھی اللہ کو پیاری ہو چکی تھی۔ اب ہم گھر میں 3 ہی افراد تھے، میں، فیصل اور ہماری بیٹی۔ گھر کا خرچہ کوئی اتنا زیادہ نہیں تھا، اس لیے میں کچھ نہ کچھ بچت بھی کر لیا کرتی تھی۔ میں ہمیشہ یہی سوچ کر اپنی ضروریات زندگی میں سے کچھ رقم بچا لیا کرتی تھی کہ کبھی نہ کبھی زندگی میں مجھے حج کے سفر پر جانے کا موقع ضرور ملے گا۔ میں بڑی امید کے ساتھ بچت کر رہی تھی اور پیسے جمع کر رہی تھی، مگر پھر بھی جب بھی کبھی میں حج کے اخراجات کے بارے میں سنتی اور دیکھتی تو کئی بار یہ خیال بھی دل میں سر اٹھانے لگتا کہ شاید میری حسرت تمام عمر حسرت ہی رہ جائے گی، مگر پھر بھی میں ہمیشہ بچت کرتی رہی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہماری بیٹی خوشی 20 سال کی ہو چکی تھی۔ ان گزرتے 20 سالوں میں نے اپنے پاس اتنی رقم جمع کر لی تھی کہ اب میں حج کے سفر پر روانہ ہو سکتی تھی۔ یہ سوچ کر ہی میرا دل بلیوں اچھلنے لگتا تھا۔ میں نے فیصل سے اس بات کا ذکر کیا
کہ اب وہ ہمارے حج کی درخواست دے سکتا ہے، کیونکہ اب میرے پاس اتنے پیسے جمع ہو چکے ہیں۔ فیصل بھی یہ بات سن کر حیران تھا اور خوش بھی تھا، مگر قدرت نے ہمارے لیے کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا۔ ہم اس بات سے بے خبر تھے۔ انہی دنوں ہماری بیٹی خوشی کے لیے ایک اچھا رشتہ آیا۔ فیصل نے کچھ ضروری جانچ پڑتال کی اور ہمیں یہ رشتہ مناسب لگا۔ اللہ کا نام لے کر ہم نے اپنی بیٹی کی بات پکی کر دی۔ دوسری طرف فیصل نے ہمارے حج کے لیے درخواست بھی دی تھی، اور نہ جانے کہ میری 20 سال کے صبر کا نتیجہ تھا یہ میری دن رات کی مانگی ہوئی دعاؤں کا۔ میرے حج کی درخواست منظور ہو چکی تھی۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ محلے کی تمام عورتیں مجھے مبارکباد دینے آ رہی تھی۔ خوشی سے میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ خدا کی اس مہربانی کا شکر کیسے ادا کروں۔ میرا بس چلتا تو میں ہر وقت سجدہ شکر میں رہتی۔ 1 مہینے تک ہماری فلائٹ تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ تیاری کہاں سے شروع کروں۔ ہم دونوں میاں بیوی اپنی تیاریوں میں مصروف ہو گئے، مگر پھر اچانک ایک ایسی انہونی ہو گئی جس کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس انہونی نے میری حج کی خوشی کو بھی گرہن لگا دیا۔ ابھی تو ٹھیک طرح سے میں خوشی منا بھی نہیں پائی تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دن اچانک خوشی کے سسرال سے فون آ گیا۔ خوشی کی ساس کہنے لگی کہ ان کے بیٹے کا دبئی کا ویزا لگ گیا ہے اور اسے وہاں پر ایک اچھی نوکری مل گئی ہے، اس لیے وہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کے دبئی جانے سے پہلے وہ اس کی شادی کر دیں، جبکہ منگنی کرتے وقت انہوں نے 2 سال کا وقت دیا تھا۔ اب انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کا 2 سال تک شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، مگر اب اچانک وہ شادی مانگ رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ 1 ہفتے کے اندر اندر ہم انہیں شادی کی تاریخ دے دیں۔ اچانک یہ بات سن کر ہم دونوں میاں بیوی کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ اب ہم کیا کریں۔ اپنی ساری عمر کی جمع پونجی لگا کر تو ہم حج پر جا رہے تھے۔ سوچا تھا کہ پھر 2 سال میں کچھ نہ کچھ جمع کر کے بیٹی کا جہیز بنا لیں گے، مگر اب یوں اچانک ایک طرف حج پر جانے کی خوشی تھی اور دوسری طرف وہ لوگ اچانک شادی کا کہہ رہے تھے۔ خیر بہت سوچ بچار کے بعد ہم دونوں میاں بیوی نے خوشی کے سسرال جانے کا فیصلہ کیا۔ فیصل نے انہیں یہ بتایا کہ ہم دونوں میاں بیوی تو حج پر جا رہے ہیں، یوں اچانک شادی پر اب ہم یہی اس کے نام پر اپنی بیٹی کو کچھ بھی نہیں دے پائیں گے۔ آپ لوگ ایسا کریں کہ 1 ہفتے کے اندر نکاح کر لیں اور ہم اپنی بیٹی کو رخصت کر دیتے ہیں۔ جہیز ہم آہستہ آہستہ اپنی بساط کے مطابق دیتے رہیں گے۔ ہماری بات سن کر خوشی کی ساس خاموشی سے ہمارا چہرہ دیکھنے لگی۔ کچھ پل خاموشی کے بعد وہ مسکرا کر اپنی بیٹی کی طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی، لو بھلا کر لو بات، اس طرح شادیاں ہوتی ہیں۔ بہو کو بیاہ کر لائیں گے تو اپنی برادری میں کیا منہ دکھائیں گے؟ آخر کل کو محلہ اور برادری پوچھے گی کہ بہو کیا لے کر آئے، تو ہم کیا دکھائیں گے؟ اس طرح تو ہماری ناک کٹ جائے گی۔ ماشاءاللہ جوان خبرو ہمارا بیٹا دبئی میں نوکری کرتا ہے، اسے اور رشتوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر تو آپ 1 ہفتے کے اندر جہیز کے ساتھ اپنی بیٹی کو رخصت کرنا چاہتے ہیں تو سو بسم اللہ، ورنہ ہماری طرف سے اس رشتے کو جواب ہی سمجھے۔ ان کی یہ بات سن کر ہم دونوں میاں بیوی تو اپنی جگہ پر ساکت رہ گئے۔ وہ دونوں ماں بیٹی ہمارے پاس سے اٹھ کر اندر جا چکی تھی اور ہم دونوں میاں بیوی اپنی جگہ پر یوں جمے ہوئے تھے جیسے کسی نے ہمارے قدموں سے جان ہی نکال لی ہو۔ اصولاً تو ہمیں بھی فوراً ہی وہاں سے اٹھ کر باہر نکل آنا چاہیے تھا، مگر یہ صدمہ ہمارے لیے اس قدر اچانک اور جان لیوا تھا کہ ہمیں اپنے وجود بھی بے جان ہوتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ کچھ دیر بعد فیصل اپنی جگہ سے اٹھے اور اٹھ کر میرا کندھا ہلاتے ہوئے کہنے لگے، خوشی کی ماں اٹھو، گھر چلتے ہیں، خدا کو یہی منظور تھا۔ ہم دونوں مردہ دل اور بجھے ہوئے قدموں کے ساتھ گھر واپس آ گئے۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ گھر جا کر اپنی لاڈلی بیٹی کو یہ خبر کس منہ سے سناؤں گی۔ خیر ہمارے اترے ہوئے چہرے دیکھ کر ہی خوشی معاملے کی سنجیدگی کو سمجھ چکی تھی۔ اس نے اس وقت تو ہم سے کوئی بھی سوال جواب نہیں کیا۔ ہم دونوں میاں بیوی کو تو جیسے چبھ ہی لگ گئی تھی۔ رات کو کھانا کھاتے وقت میں نے فیصل سے کہا کہ چلو ایسا کرتے ہیں کہ ہم حج پر نہیں جاتے، ان پیسوں سے ہم جہیز بناتے ہیں اور اپنی بیٹی کو رخصت کر دیتے ہیں۔ ویسے بھی تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہے کہ جس گھر میں بیٹی ہو، حج سے زیادہ افضل کام یہ ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو رخصت کرے۔ حج تو استطاعت والے پر فرض ہے، ہم پر تو فرض بھی نہیں ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے جو ہی بات ختم کی تو خوشی کمرے میں داخل ہوئی اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی، اماں بس کریں، خود کو اور ابا کو جھوٹی تسلی مت دیں۔
آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے اور آپ پر حج فرض بھی نہیں ہے، مگر آپ کو حج کا کتنا شوق تھا، حتیٰ کہ ہمارے محلے والے بھی اس بات سے واقف ہیں، اور اب آپ میری شادی کے لیے اپنی اس خوشی سے تھے، اس شوق اور خواب کی قربانی دینے جا رہی ہیں جس کی تعبیر کے لیے آپ نے 20 سال تک اپنے گھر کے خرچ سے پائی جمع کر کے پیسے جوڑے تھے۔ خوشی کی باتیں سن کر میری آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اور اماں، کیا گارنٹی ہے آپ کو کہ وہ لالچی لوگ شادی کے بعد مزید کسی چیز کی ڈیمانڈ نہیں کریں گے؟ وہ جانتے ہیں کہ میں آپ کی اکلوتی بیٹی ہوں، اور جب بیٹیاں بیاہ دی جائیں تو ماں باپ مجبور ہو جاتے ہیں، اور وہ لالچی لوگ یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ میں ایسی لالچی لوگوں میں شادی کرنا ہی نہیں چاہتی، اور آپ دونوں بھی خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں کہ شادی سے پہلے ہی ان کی نیت آپ لوگوں پر واضح ہو گئی۔ آپ ہمت کیجئے اور خود اس رشتے سے جواب دیجئے، اور آپ دونوں خوشی خوشی حج پر جائیے۔ اللہ تعالیٰ نے میرا بھی کہیں نصیب لکھا ہوگا، اس کی آپ لوگ فکر مت کریں۔ میں اور فیصل حیرت سے خوشی کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے کہ ہماری بیٹی کب اتنی بڑی اور سمجھدار ہو گئی، ہمیں پتہ ہی نہ چلا۔ فیصل نے مسکراتے ہوئے کہا کہ خوشی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ انہوں نے کھڑے ہو کر خوشی کے سر پر پیار دیا، اور یوں اگلے ہی دن ہم نے اس رشتے کو جواب دے دیا اور اپنی حج پر جانے کی تیاری مکمل کرنے لگے۔ ہمارے حج کا یہ مبارک سفر 22 دن پر مشتمل تھا، اور اب ایک ہی ہفتے کا وقت بچا تھا۔ ہماری ساری تیاری مکمل ہو چکی تھی۔ جیسے جیسے جانے کے دن قریب آ رہے تھے، میرے ہاتھ پاؤں پھولتے جا رہے تھے۔ خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں دنیا کی خوش قسمت ترین عورت ہوں۔ ان 22 دنوں کے لیے ہم نے خوشی کو اس کی پھپھو کے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا۔ سمینہ بھی بہت خوش تھی کہ زندگی میں پہلی بار خوشی اتنے دنوں کے لیے اس کے گھر رہنے کے لیے آ رہی ہے، اور آخر اللہ اللہ کر کے وہ دن آ ہی گیا جب ہم اپنے گھر کو تالے لگا کر خوشی کو اس کی پھپھو کے گھر چھوڑ کر 22 دنوں کے لیے اس مبارک سفر کے لیے روانہ ہو گئے۔ ہم خیر خیریت سے مدینہ پہنچ چکے تھے۔ گھر پر بھی پیچھے مسلسل رابطہ تھا، اور روزانہ سمینہ سے اور خوشی سے ویڈیو کال پر بات بھی ہو جاتی تھی۔ بلکہ سمینہ نے تو ہمیں کہا تھا کہ تم یہاں کی فکر مت کرو، بس سکون اور یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو۔ میں یہاں آ کر سب کچھ بھول چکی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے میری زندگی میں کوئی غم ہے ہی نہیں۔ میں صرف اللہ کے گھر کو دیکھ کر زار و قطار روتی تھی۔ نہ جانے کیسے آنسو قطار در قطار میری آنکھوں سے بہتے ہی چلے جاتے تھے۔ کائنات کے مالک سے کوئی شکوہ نہیں تھا، کوئی گلہ نہیں تھا، نہ غربت کا، نہ اتنے سال تک بے اولادی کا، نہ ہی بیٹی کے رشتے ٹوٹ جانے کا غم تھا۔ بس شکر گزاری کی کیفیت تھی کہ اس پروردگار نے جس حال میں بھی رکھا ہوا ہے اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ ہمیں یہاں آئے ہوئے 20 دن مکمل ہو چکے تھے۔ الحمدللہ ہم نے اپنا حج کا فریضہ سر انجام دیا تھا۔ اب 2 دن باقی تھے۔ ان 2 دنوں میں ہم نے صرف زیارتیں ہی کرنی تھی۔ ایک رات عشاء کی نماز پڑھ کر میں اپنے کمرے میں آ کر بھی لیٹی ہی تھی کہ میرے موبائل کی بیل بجنے لگی۔ میں نے حیرت سے فون کی طرف دیکھا، کیونکہ عموماً اس وقت نہ تو ہم کال کرتے تھے اور نہ ہی پاکستان سے کال آتی تھی۔ فون کی سکرین پر سمینہ کا نمبر تھا۔ میں نے معمول کے مطابق کال اٹینڈ کی۔ ویڈیو کال پر خوشی تھی۔ میں نے سوچا شاید اسے اس وقت ہماری یاد آ رہی ہوگی، اسی لیے کال ملا لی ہوگی۔ سلام دعا کے بعد میں نے خوشی سے جیسے ہی پوچھا کہ بیٹی کیسی ہو تم؟ کیا ہماری یاد آ رہی تھی؟ صبح ہی تو بات ہوئی تھی۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ خوشی منہ پر ہاتھ رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کو روتا دیکھ کر میں جلدی سے بیڈ پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اپنے سے ہزاروں میل دور اپنی لاڈلی بیٹی کو یوں بلکتے دیکھ کر میرے ہاتھ پاؤں پھول چکے تھے۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ خاموشی سے میری بات سنو، پہلے اپنے آنسو پوچھو اور مجھے بتاؤ کہ ہوا کیا ہے، تم کیوں رو رہی ہو؟ مگر خوشی مسلسل رو رہی تھی۔ وہ اپنے منہ سے کچھ بھی نہ بول سکی۔ اس کمرے میں میرے ساتھ اور بھی عورتیں تھیں، لہٰذا میں کمرے سے باہر آ گئی اور ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا کر، جہاں فیصل 3-4 مردوں کے ساتھ رہائش پذیر تھا، باہر آنے کے لیے کہا۔ اتنی دیر میں میری نند سمینہ نے خوشی کے ہاتھ سے موبائل لے لیا تھا، اور وہ خوشی کو ڈانٹ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ پاگل، ماں باپ کو پریشان کر دیا نا۔ میں نے منع بھی کیا تھا، چلو تم جا کر منہ ہاتھ دھو اور کھانا کھاؤ، میں بھابھی سے بات کرتی ہوں۔ سمینہ نے مجھے سلام کیا۔ میں نے جواب دیتے ہوئے فوراً کہا کہ سمینہ، سلام دعا اور حال چال بعد میں پوچھ لینا، پہلے مجھے جلدی سے یہ بتا دو کہ خوشی کیوں رو رہی ہے اور کیا ہوا ہے۔ میرے دل میں ہول اٹھ رہے ہیں۔ جس پر سمینہ نے
مسکراتے ہوئے کہا، ارے بھابھی، پریشان ہونے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، بات تو خوشی کی ہے، بلکہ بے حد خوشی کی ہے۔ آپ سنیں گی تو آپ بھی خوشی سے اچھل پڑیں گے۔ سمینہ نے مسکراتے ہوئے کہا، تو میرے دل کو کچھ ڈھارس ہوئی ہے۔ تو میں نے فوراً سمینہ سے استفسار کیا، تو ان کی خوشی کیوں رو رہی تھی؟ ہاں بالکل، ساتھ کرے فیصل نے بھی فوراً پوچھا۔ وہ بھی حیران پریشان سے سارا معاملہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، اور پھر سمینہ نے ہمیں جو کچھ بتایا اسے سن کر ہم ساکت رہ گئے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم اللہ کا شکر کس طرح ادا کریں۔ ہم اللہ کے گھر کھڑے تھے اور اس نے ہم پر اتنی مہربانی کی تھی۔ قدرت نے ہماری بیٹی کی تقدیر کو اس طرح پلٹا تھا کہ ہم خود حیران رہ گئے تھے۔ سمینہ نے بتایا کہ ہوا کچھ یوں تھا کہ آج سمینہ کے شوہر عصمت بھائی کے ایک بہترین دوست اور آفس کولیگ کا بیٹا نوکری کے لیے دبئی جا رہا تھا۔ اسی اعزاز میں عصمت بھائی نے گھر پر ایک چھوٹی سی دعوت رکھی تھی، جس میں اپنے اس کولیگ اور ان کے بیٹے کو بلایا تھا۔ عصمت بھائی کے اس کولیگ کے ساتھ بہت ہی اچھے اور دیرینہ تعلقات تھے، اس لیے سمینہ بھی ان کے سامنے بلا جھجک آتی جاتی تھی۔ جب وہ لوگ آ چکے تو کھانا لگانے کے لیے سمینہ بھابھی کے ساتھ خوشی بھی ڈرائنگ روم میں گئے۔ چونکہ سمینہ کی اور عصمت بھائی کی بھی کوئی اولاد نہیں ہے، اس لیے ان کے کولیگ نے حیرت سے پوچھا کہ یہ بچی کون ہے، جس پر سمینہ نے بتایا کہ یہ میری بھانجی ہے۔ باتوں باتوں میں وہ یہ پوچھنے لگے کہ کیا اس بچی کا کہیں رشتہ طے ہوا ہے۔ عصمت بھائی نے ساری بات شروع سے لے کے آخر تک ان کے گوش گزار کر دی کہ کس طرح اس بچی کا رشتہ ایک اچھے گھر میں طے ہوا تھا، مگر اس کے والدین کی حج پر جانے کی شدید خواہش تھی اور سسرال والے ایک ہفتے کے اندر اندر شادی مانگ رہے تھے۔ جب اس بچی کے والدین نے یہ کہا کہ آپ بنا جہیز کے بچی کو بیاہ کر لے جائیں، ہم 2 سال میں آہستہ آہستہ جہیز دے دیں گے، جس پر اس بچی کے سسرال والوں نے منہ بنا لیا۔ اس وجہ سے اس رشتے سے جواب ہو گیا۔ یہ بات سن کر عصمت بھائی کے کولیگ، جن کا نام اسد تھا، ان کا ماتھا ٹھمکا۔ انہوں نے وہیں بیٹھے بیٹھے اپنے گھر فون ملایا۔ کچھ دیر بات کرنے کے بعد جو اقدار کھلا تو سب حیران اور پریشان تھے کہ خوشی کے وہ سسرال والے جن کو ہم جواب دے کر آئے تھے وہ عصمت بھائی کے یہی کولیگ تھے۔ جیسے ہی یہ راز کھلا، عصمت بھائی کے کولیگ اسد نے فوراً ہی اپنے گھر والوں کے رویے کی معافی مانگی اور کہا کہ ہمیں اس بات کی مکمل خبر گھر کی خواتین نے ہونے ہی نہیں دی تھی۔ گھر کی خواتین نے انہیں صرف یہ بتایا تھا کہ لڑکی والوں نے اس رشتے سے جواب دے دیا۔ کیوں جواب دے دیا، اس بارے میں انہیں کوئی خبر نہیں تھی، کیونکہ یہ رشتہ گھر کی خواتین نہیں دیکھا تھا، لڑکی کو بھی گھر کی خواتین نے نہیں دیکھا تھا، اس لیے اسد اور ان کا بیٹا تو خوشی کو پہچان بھی نہیں پائے تھے۔ اسد بھائی بہت ہی زیادہ شرمندہ تھے کہ اتنی سگھڑ اور سلیق مند بچی کو ان کے گھر والوں نے صرف جہیز نہ ہونے کی وجہ سے انکار کر دیا تھا۔ اب وہ لوگ ہمارا انتظار کر رہے تھے کہ کب ہم حج سے واپس آئیں گے تو وہ دوبارہ ہم سے اس رشتے کے بارے میں بات کریں گے۔ میں اور فیصل یہ ساری روادات سن کر حیران تھے۔ ہماری واپسی میں 2 ہی دن باقی تھے۔ یہ دونوں دن ہم نے مدینہ منورہ میں زیارتیں کرتے ہوئے گزارے، پھر ہم خیر و عافیت سے اپنے گھر واپس آ گئے۔ سارے خاندان والے، محلے والے سب ایک ایک کر کے مبارکباد دینے کے لیے آ رہے تھے۔ بلا شبہ حج کی یہ سعادت ہمارے لیے بہت بڑی خوشی کی بات تھی، مگر خوشی کے سسرال والوں کی طرف سے دوبارہ ملنے کا اندیہ ہمارے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک انعام تھا۔ اور پھر 2 ہی دن بعد خوشی کا سسر اپنے بیٹے کے ساتھ ہمارے گھر ملنے کے لیے آیا۔ انہوں نے ہمیں حج کی مبارکباد دی اور پھر اپنے رویے کی معافی مانگی۔ خوشی کا سسر اسد اور اس کا ہونے والا شوہر عاصم دونوں ہی بہت اچھی اور سلجھی ہوئی سوچ کے مالک تھے۔ انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ خوشی کو ہی اپنی بہو بنانا چاہتے ہیں، اور لڑکی نے تو ساتھ یہ بھی کہا کہ اسے جہیز کے نام پر 1 پائی بھی نہیں چاہیے۔ وہ لڑکی کو 2 کپڑوں میں ہی بیاہ کر لے جائے گا۔ اور پھر 1 ہفتے کے اندر اندر نہایت ہی سادگی کے ساتھ خوشی اور عاصم کا نکاح ہو گیا۔ ہمارے داماد نے کہا کہ وہ اپنی بیوی کو بھی ساتھ دبئی لے کر جانا چاہتا ہے۔ 3 ماہ لگیں گے خوشی کے کاغذات بننے میں، تب تک خوشی یہیں اپنے ماں باپ کے گھر میں رہے گی۔ نکاح کے 1 ہفتے بعد ہی عاصم دبئی چلا گیا تھا، کیونکہ اسے وہاں پر آفس جوائن کرنا تھا۔ کاغذات مکمل ہونے تک یہ 3 ماہ خوشی ہمارے پاس ہی رہی۔ 1 آدھ ہفتے کے لیے وہ اپنے سسرال بھی گئی تھی، مگر خوشی کی ساس کا رویہ اس کے ساتھ کچھ اکھڑا اکھڑا سا تھا۔ خوشی بھی اور ہم سب بھی اس بات کو اچھی طرح سمجھتے تھے، اس لیے ہمیں اس بات کا کوئی گلہ نہیں تھا، کیونکہ ظاہر ہے
یہ رشتہ ان کی مرضی کے خلاف ہوا تھا۔ وہ تو اس رشتے سے جواب دے چکے تھے اور گھر کے مردوں نے پھر سے اسی جگہ پر رشتہ طے کر دیا۔ یہ بات ان کی انا کو ٹھیس پہنچانے کے لیے کافی تھی۔ عاصم کے ہوتے ہوئے ایک ہفتہ تک تو خوشی اپنے سسرال میں رہی، اور پھر جیسے ہی عاصم دبئی چلا گیا، خوشی واپس ہمارے گھر آ گئی تھی، اور پھر واقعی عاصم نے جو کہا وہ کر کے دکھایا۔ 3 ماہ کے اندر اندر خوشی کے تمام ضروری کاغذات بن کر تیار ہو چکے تھے، اور پھر ہماری لاڈلی بیٹی صحیح معنوں میں رخصت ہو کر والدین کا آنگن چھوڑ کر چلے گئے۔ ہماری بیٹی خوشی کی شادی کو 4 سال کا طویل عرصہ گزر چکا ہے۔ وہ اپنے گھر میں خوشحال زندگی بسر کر رہی ہے۔ گزرتے وقت نے اس کے آنگن میں 2 پھول بھی کھلا دیے ہیں۔ وہ 2 خوبصورت بیٹوں کی ماں بن چکی ہے۔ مگر آج بھی جب میں اس واقعے کو سوچتی ہوں تو میرا اس بات پر یقین پختہ ہو جاتا ہے کہ واقعی دعائیں تقدیریں بدل دیتی ہیں۔ آپ کا صبر کبھی بھی ضائع نہیں جاتا۔ اگر آپ واقعی صبر کرتے ہیں اور اپنے معاملات کو اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں تو پھر اللہ بھی آپ کو وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے آپ کو امید بھی نہیں ہوتی۔ ناظرین، مزید اس طرح کے سبق آموز واقعات اور کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔